الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کا اتباع کیا، یعنی جس کا ہر معاملہ بس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میرے رب کی کیا رضا ہے، وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے، ہر کام سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہے، وہ ہر معاملے میں بس اللہ کی رضا کا خواہاں ہے، تو یہ شخص اور کمم باء بسخط من اللہ، اور ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، مطلب اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، وہ بس اپنی پسند ناپسند کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح سے بھی فرمایا ہے کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی چاہت کو خدا بنا رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ بندہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کا اتباع کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اور اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مومن کی بھی کیا شان ہے کہ اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے اس کا اجر لکھا جاتا ہے، حالانکہ پہنچی مصیبت، اس پہ اس نے صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کا اجر عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح سے مومن کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو اب اس شکرانے کی وجہ سے، حالانکہ ملی اس کو خوشی ہے، مال ملا، اولاد ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، کوئی ترقی ملی، کچھ بھی ملا، دنیا وی لحاظ سے بھی کچھ بھی ملا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اس شکر کرنے پر بھی اللہ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ نے خود بھی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو لہٰذا اس شکر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور مومن کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں معاملے سب لوگوں کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کو بھی رنج پہنچتا ہے، اس کو بھی خوشی پہنچتی ہے، اور مگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو اس طرح نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے خوشی پر اور مصیبت پر وہ صبر کرے، تو وہ تو ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی گویا وہ اللہ کا جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا اتباع کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کا خوگر ہوتا ہے، خواگاہ خواستگار ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے اللہ کی رضا کا۔ بئی وجہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے مزید نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے کہ دنیا کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کو ہم دنیا کے اندر بھی نعمتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے، یعنی اللہ کے انعام و اکرام بے پایاں اور بے کراں دنیا میں بھی حاصل رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جو بھی بندہ اللہ کی رضا کا اتباع کرے گا۔
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا خوگر ہے، خواستگار ہے، خواہاں ہے، چاہنے والا ہے اللہ کی رضا کا، وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کی ناراضگی مول لی، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں رہی کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اس نے اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا رکھا ہے، تو اس کی یعنی تمنا جو ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کی تمنا جانور کی طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ جانور تو اس لیے مکلف نہیں ہے کہ اس میں اللہ نے یہ چیز ہی نہیں رکھی ہے، یہ انسان ہے خاص جو اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اچھائی برائی کی تمیز رکھی ہے اور اس کو مکلف بنایا ہے، بئی وجہ یہ اس کا یہی امتحان کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے بندے کا، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ کی رضا کے بجائے اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی پسند ناپسند کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جا پڑا، اس سے برا انجام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا، جلے گا، لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا، جو وہاں جا کے جل کے وہ مرے گا نہیں اور نہ جیے گا، بلکہ موت و حیات کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ہم درجات عند اللہ، تو کیا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں درجے پانے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں درجے پانے والے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 164، اس کے اندر ایک خاص بات ہے جو اللہ رب العزت نے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے یہ بات، اور دوسرا یہ کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یہ کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک تو وہ جھلکتا ہے اس آیت سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، یہ تذکرہ، یہ دو باتیں بڑی اہم اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالی نے مسلمانوں پر، مومنوں پر یہ بڑا احسان فرمایا ہے کہ جب اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حالانکہ رسول تو اللہ نے پوری دنیا میں بھیجے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی حصہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ جس میں اللہ کا کوئی رسول نہ آیا ہو، رسول تو سب آئے، لیکن ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا، یعنی باقی لوگوں پہ احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے دیکھو تمہیں رسول بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بے شمار بڑے یعنی رسول آئے، پوری دنیا میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر زمانے میں آئے، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے یہ احسان، ہمیں احسان جتلایا ہمارے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں ان کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، یعنی اتنے احسان ہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کہ تم گن نہیں سکتے ان احسانوں کو، لیکن ایک احسان خاص الخاص ایسا ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں چنا، تمہارے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ تمہیں چنا اور تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول بھیجا، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے نبی
یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اذهبوا الی غیری، یعنی سارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ آج ہمارے پاس مت آؤ، ہم آج تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں۔ سب کہے ہوئے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے جن کی خبر حضرت سیکنڈ لاسٹ نبی یعنی جیزس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دیں گے لوگوں کو کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارا یہ کام کریں گے، وہ تمہاری سفارش، جس کو سفارش عظمیٰ یا شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی سفارش کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ حساب و کتاب شروع ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سفارش کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے آنا لہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو ہاں کہ میں اس کام کے لیے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے جو یعنی صحاح کے اندر یہ مذکور ہے، یہ حدیث مختلف راویوں سے اور بڑی طویل یہ حدیث ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، بئی وجہ اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا ہے ہمارے اوپر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا بطور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اچھا، رسول تو سارے آئے اور سارے جو ہے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، یہی تو ان کی ڈیوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ دیگر ڈیوٹیوں کے ایک یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کی آیات لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے باطن کی ایسی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ٹیم تیار کی تھی، وہ ایک ایسی ٹیم تھی کہ کافر بھی آج ان کے گن گاتے ہیں۔ چنانچہ نہرو نے کہا تھا جب 15 اگست کو اس نے چارج لیا تو اس نے کہا 15 اگست 1947 کو کہ میں کس کو ڈھونڈوں کہ میں تم لوگوں کو، اپنی مشینری کو اس نے کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی فلاں بندہ تاریخ میں ایسا گزرا ہے کہ وہ جو ہے اس کو تم نے فالو کرنا ہے، وہ ہے جس نے ایسی حکومت کی ہے، تو میں اگر کسی نبی کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی چلو مثال دیتا، لیکن میں امت محمد کے ایک فرد کی مثال دیتا ہوں۔ اس نے ابو بکر صدیق کی مثال دی کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ایسی حکومت کی کہ اگر تم ان کو فالو کرو نا تو تمہاری ایک مثالی حکومت ہوگی، تمہارا ملک ترقی کرے گا، تمہاری قوم ترقی کرے گی۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کو کوئی پے کر رہا تھا ادھر سے کہ جناب تم ان کی تعریف کر دو، یا ان کو کوئی فورس کر رہا تھا یا ایسی کچھ نہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز جو ہے سو ہے، شاید اگر میٹھا ہے تو میٹھا ہے، اس کو کوئی کڑوا کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے وَيُزَكِّيهِمْ کا یہ مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کیا نا صحابہ کرام کا، اپنی امت کا، اپنے پیروکاروں کا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ صرف یعنی علم حاصل کر لینا اور عمل کر لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک تزکیہ نفس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ ایک دین کا عالم ہوگا، وہ ایک شہید ہوگا جس نے اسلام کے لیے قربانی دی ہوگی، وہ ایک سخی ہوگا جس نے مال، زکوٰۃ، صدقات، فطرات اور اسلام کے نام پہ اپنا مال خرچ کیا ہوگا، مگر جائیں گے جہنم میں۔ یہ حدیث ہے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ تزکیہ نفس نہیں تھا ان کا، انہوں نے وہ سب کچھ، اللہ فرمائے گا اس لیے تم نے یہ کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اور لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی، لہٰذا یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ نبی جو ہے ہمیں عطا فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سب لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ بلا شبہ اس میں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گمراہی کتنی تھی، اور آج بھی جو دین اسلام سے ہٹ کے ہیں وہ کتنی بڑی جانوروں سے بدتر گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ
مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چونکہ غزوہ احد کا پیچھے سے بھی بیان چلا آ رہا ہے، پھر آگے وہی موضوع شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو غزوہ احد کے اندر تمہارے 70 بندے شہید کر دیے گئے تھے، یہ ایسا کیوں ہوا؟ تم نے کہا جی انا ھذا، ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ قد اصبتم مثلیہا، 2 مرتبہ تو تم بھی ان کا نقصان کر چکے ہو، یعنی کفار کو تم نے اسی طرح سے 70 بندے ان کے مار دیے تھے، 70 ان کے جو ہے وہ پکڑ لیے تھے بدر کے اندر، اور اس کے بعد اس غزوے کے اندر بھی تم نے شروع میں جو ہے ان کو شکست فاش دے دی تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنا کیا دھرا تھا۔ جب تم غلطی کرو گے تو اس غلطی کی سزا اس لیے ملے گی تاکہ تم درست ہو جاؤ، کیونکہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ سخت ہے، اس سے بڑے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے فرمانات کے مطابق اگر تم چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ قل هو من عند انفسکم، اس لیے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ من عند انفسکم تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی والے یہاں سے کبھی نہیں نے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو وہ وہاں سے کیوں ہٹے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور رہی یہ بات کہ یہ تو تمہیں مصیبت پہنچی تھی نا کہ تمہارے بندے اتنے 70 کے قریب مارے گئے، شہید ہو گئے اس احد میں، تو اس لیے کہ فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھے۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے مومنوں کے کہ ان کے اندر جو مومن ہیں وہ کتنے پکے سچے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جو منافق تھے۔ ظاہر ہے اسی غزوے کے اندر 300 سے اوپر جو منافق تھے وہ نکل چکے تھے، اور عین یعنی میدان جنگ سے وہ نکلے تھے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب امتحان کڑا ہوتا ہے، جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس کے اندر پاس فیل کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی ان منافقین سے جب کہا گیا کہ دفاع کرو اسلام کا، مسلمانوں کا، تو وہ کہنے لگے کہ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور اتباع کرتے۔ یعنی وہ محض ایک چرب زبانی سے کام لینے لگے تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، یعنی وہ بظاہر تو منہ سے ایمان کا اظہار کر رہے تھے مگر دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو باتیں وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے ان کے دلوں میں ایسا تھا نہیں، یعنی وہ اسلام سے محبت کا اظہار، جہاد میں جانے کا بڑا جذبہ ظاہر کر رہے تھے چرب زبانی سے، لیکن ما لیس فی قلوبہم، یہ ساری باتیں ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے، یعنی اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے تھے، لوگوں سے چھپا سکتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہو اور وہ اس کو حقیقت حال کا بندے سامنے والے کو پتہ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا یقین کر لے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جیسے کہ منافق کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ منافق کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دل میں بات کو چھپاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم، اللہ بخوبی جانتا ہے بما یکتمون، جو کچھ بھی تم چھپا رہے ہو۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ان لوگوں نے یہ کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اگر یہ لوگ غزوہ احد میں نہ آتے اور میدان جنگ میں نہ آتے تو ما قتلوا، قتل ہی نہ کیے جاتے، اور لو اطاعونا، یہ ہماری بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھو 70 کے قریب بندے مارے گئے، شہید ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور جو ہے کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی، میدان جنگ میں کود پڑے، اتنا بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑ گیا، ان کی تعداد اتنے 3000 تھی اور ہماری جو ہے تعداد 1000 تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ 300 لوگ نکل گئے تو 700 رہ گئے مسلمان جو خالص، ظاہر ہے اسی ذریعے سے تلچھٹ جو ہے تو ہے اس کا یعنی وہ نکلتا ہے۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا بھی پتہ چل جائے، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا مسلمان کیسا ہوتا ہے، منافق کیسا ہوتا ہے، بظاہر مسلمان نام نہاد مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ وہ جوش و جذبہ ان کا دیکھنے کا ہوتا ہے، باتیں ان کی چرب زبانی والی اتنی ہوتی ہیں کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ باتیں نہیں ہوتی، وہ محض زبان سے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے کیا فرمایا اس کے نتیجے میں کہ اب یہ کہنے لگے کہ جناب اگر یہ میدان جنگ میں نہ آتے تو ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم موت سے بچ سکتے ہو، موت کو اپنے آپ سے ٹال سکتے ہو، تو تم کیا کرو، ٹال سکو اپنی یعنی بچ جاؤ موت سے، مرنے سے بچ جاؤ، نہ مرو، تمہیں موت ہی نہ آئے۔ یعنی ایسا اگر ممکن ہے تمہارے لیے کہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ لوگ اگر میدان جنگ میں نہ آتے تو نہ مارے جاتے، تو ٹھیک ہے، یہ تو اس لیے مارے گئے کہ یہ میدان جنگ میں آئے تو یہ 70 بندے مارے گئے، شہید ہو گئے، تو تم جو ہے موت سے بچ جانا، مرنے سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو حقیقت حال ہے، جس کو ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ مر تو وہ بھی گیا، اور مر وہ سارے بھی گئے جو اس سے غداری کر رہے تھے، یعنی جن لوگوں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، اس کے اپنے مسلمان تھے، اس کے اپنی فوج کے لوگ تھے، جرنیل تھے، اور اسی طرح سے باقی جو تھے وہ تو دشمن تھے، انگریز تھے، لیکن مر وہ سارے گئے۔ آج بھی ان کی قبر میسور میں موجود ہے، ٹیپو سلطان کی بھی موجود ہے، اور اس کے غدار جرنیلوں کی بھی قبریں موجود ہیں، اور وہاں پہ الو بولتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو گوگل پہ لکھیں کہ جن لوگوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی تھی، وہ پوری ایک ویڈیو موجود ہے، اور وہ کئی بار میں نے بھی دیکھی ہے، اور بڑا وہ یعنی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور بہت بڑا ایریا ہے، اور جس میں بڑی خوبصورت ان کی قبریں بنائی گئی ہیں، ان پہ ان کا حال بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ان سب کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ان کا احوال، لیکن الو بولتے ہیں وہاں پہ بالکل ایسی ویرانی ہے، وحشت ہے کہ دیکھ کے بہت بڑا سبق ملتا ہے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا نا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انجام آخرت کا انجام، وہ تو ہم دیکھیں گے جا کے جب آخرت میں جائیں گے، لیکن ایک دنیا کا انجام بھی ہے کہ جب بندہ مرا تو اس کی قبر پہ الو بولتے ہیں، تو وہ بھی اس کا ایک انجام پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تھا کہ ایک وہ بندہ جو جوانی میں مارا گیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ان دونوں کا مذہب بھی ایک تھا، کاز بھی ایک تھا، ملک بھی ایک تھا، قوم بھی ایک تھی، سب کچھ ایک تھا، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو مروا دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بادشاہت مل جائے گی، تو انہوں نے پھر ان کو بھی اس لیے مروا دیا کہ بھئی جی جب اپنے لوگوں کے نہیں رہے تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا، اپنے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس سے بھی برا کریں گے، حالانکہ ان کا تو مذہب بھی ایک تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس کے نہیں رہے تو ہمارے انہوں نے ان کو بھی مروا دیا۔ تو یہ وہ ہے حقیقت حال۔ تو اللہ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ٹھیک ہے تم بچ جاؤ نا موت سے، تم نہ مرو نا، جب موت آنے لگے تو موت کے فرشتے کو منع کر دینا کہ ہم نہیں مریں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، اگر تمہارے اندر سچائی ہے کہ جی موت سے بندہ بچ سکتا ہے تو بچ جاؤ موت سے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اور رہی یہ بات کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں، یہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں 70 کے قریب میدان جنگ میں احد میں، تو اللہ نے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کبھی گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، امواتا کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ تحسبنا ہے، تحسبنا کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ایک پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مت کہو کہ وہ مر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ کہا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان بھی مت کرنا
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے حضور روزی پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ رزق سے مراد جو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رزق سے خاص یہ رزق کھانا پینا ہی نہیں ہے، نعمتیں ساری انعام و اکرام جو بھی ہے وہ رزق ہے۔ تو عند ربہم یرزقون، ارے وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کے حضور خاص انعام و اکرام، یا انگلش میں کہہ سکتے ہیں خاص پروٹوکول ان کو حاصل ہے، بئی وجہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ جان سے زیادہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، بندہ جان بچانے کے لیے مال دے دیتا ہے، لیکن جب بندہ کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے جان تک دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کوئی جس مقصد کے لیے جان دی جا رہی ہے وہ خاص ہی مقصد ہے۔ بئی وجہ پھر اللہ نے بھی فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے حضور خاص الخاص پروٹوکول پاتے ہیں، خاص رزق پاتے ہیں، اور یہ بھی کہ بل احیا، وہ زندہ بھی ہیں۔ اور زندہ تو ظاہر ہے سب لوگ زندہ ہوتے ہیں، کافر بھی زندہ ہوتے ہیں آخرت میں، لیکن ان کو جو زندگی ملی ہے یہ خاص الخاص زندگی ہے، اور اس کو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تمہیں اس کا ادراک حاصل نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ ان کو جو زندگی خاص ملی ہے وہ کیسی ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ بڑے خوش ہیں، وہ بڑے شاداں و فرحاں ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان ساری نعمتوں کے اوپر جو اللہ کی رضا سے، اللہ کے فضل سے ان کو حاصل ہو چکی ہیں، ان پر بڑے خوش ہیں۔ اور بلکہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، وہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان کے پاس نہیں آ کے ملے ہیں، پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں ان کے ساتھی، وہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ اور کیا خوشخبری سنانا چاہتے ہیں؟ یہی کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ بڑے شاداں و فرحاں ہیں وہاں پر۔ یعنی یہ خاص الخاص انعام و اکرام ان شہداء کو جنت میں حاصل ہے، ورنہ تو جنت میں بہت سارے دیگر لوگ بھی ہیں، اور جو جہنم میں گئے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان کو بھی وہاں پہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن اب یہ جنت کے اندر یہ جو اتنا مقام و مرتبہ ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جانیں تک قربان کر دی ہیں، پھر اللہ نے بھی ان کا اتنا انعام و اکرام فرمایا ہے کہ اب وہ جنت میں پہنچ کر ان لوگوں کو، پچھلے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ اب وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے ان کو اس وجہ سے عطا فرمائی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، تو اللہ نے ان کو کتنا بلند کر دیا، کتنا انعام و اکرام سے نواز دیا۔ اور یہ کہ اب لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ خوف اور غمگینی جو دور ہوئی ہے یہ فار ایور ہے۔ دنیا کے اندر جیسے ہمیں خوشی ملتی ہے، اب دوسرے تیسرے دن، سال بعد، 6 مہینے بعد، مہینے بعد پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تو وہاں پر پہنچ کے جب یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے، تو فار ایور ہے، اب وہ ہمیشہ کی خوشی ان کو مل گئی۔ اب وہ اتنے شاداں و فرحاں ہیں کہ وہ پچھلوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے بندے تمہیں بتانا چاہتے ہیں پچھلوں کو کہ وہ اللہ کے حضور کتنے شاداں و فرحاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔